Assalamu alaikum everybody, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. This video is going to be about like the question answers you were asking me on Instagram about coming to Turkey, what we should do on our first day when we come here, how to buy sims and do this stuff, this, and how do we apply to Koç University and to Qadir Has University. SAT score کا بتا رہے تھے, and then people were asking کہ مجھے یہاں سے acceptance آئی ہے, should I prefer Turkey, inflation rate کیا چل رہا ہے آج کل. So we are going to discuss all this in this video. I hope اب سب کے questions answer ہو جائیں, کیونکہ I try so much to there are so many Q&A videos, اور ہر ویڈیو میں ٹرائی کرتی ہوں کہ question answer کروں سب کے, but there are endless questions, so I end up making one more video, ایک کے بعد ایک بنی جاتی ہے. سو آئی ہوپ اس والی ویڈیو میں سب کے کویشچنز آنسر ہو جائیں, اور جس کو ای میل آ گئی انٹرویو کی, ڈو لیٹ می نو. اور اس کے بعد جو پروسیس ہوتا ہے انٹرویو کے بعد اور ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, I'll guide you guys through that as well. So let's get into the video. Guys, پہلا کویشچن یہ تھا کہ جب ہم ٹرکی آئیں, so how should we do like buy the sims, اور ہم کیا کیا کریں. تو سم آپ نے obviously ایئرپورٹ سے سم کبھی بھی نہیں بائی کرنی چاہیے. you will not buy, اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آ رہے ہو تو کبھی بھی ایئرپورٹ سے سم مت بائی کرنا. once you've settled into a house اور سارا کچھ, سم اتنی ضروری نہیں ہوتی کہ آپ آتے ساتھ سم بائی کر لو. once you've settled into your accommodation and everything, اس کے بعد آپ کسی بھی ٹیک سیل کے اسٹور چلے جاؤ, ٹیک ٹیلی کام کے اسٹور چلے جاؤ, وہاں جا کے اپنا پاسپورٹ دو, اینڈ پاسپورٹ دو گے تو وہ آپ کو سم دے دیں گے, ٹھیک ہے. اینڈ ڈو ٹیک سم آف لائک کوئی ٹرکش فرینڈز وغیرہ بنا لو, ان کو ساتھ لے جاؤ, بیکاز یوزلی ہوتا ہے بڑے اسٹورز پہ انگلش آتی ہے, مگر ٹرکی میں بہت پرابلم ہے اس چیز کا کہ لوگوں کو انگلش بہت کم آتی ہے. اینڈ آئی ووڈ ریکمینڈ کوئی بھی ووڈافون کی سم نہ بائی کرے. ووڈافون از لائک ہیل آف اے پرابلم, لائک آئی وینٹ تھرو سو مچ. سو میں ریکمینڈ کروں کوئی بھی ووڈافون کی سم بائی نہ کرے. ٹرک سیل اینڈ ٹرک ٹیلی کام, ان کے اسٹوڈنٹ پیکیجز بھی ہوتے ہیں, دے آر ویری گڈ. وہ آپ بائی کر لیں. اٹس اراؤنڈ 300 TL اے منتھ, اور اس میں لائک ان لمیٹیڈ نیٹ ہوتا ہے, کسی میں تو لائک پیکیجز ہوتے ہیں منتھلی, لائک پوسٹ پیڈ, پری پیڈ بھی ہوتا ہے. سو آپ نے بائی کرنی ہو تو آپ اسٹور سے جا کر اپنے خود بائی کرنی ہے, ڈونٹ بائی اٹ فرام دا ایئرپورٹ. ادر دین دیٹ کویشچن تھا اباؤٹ لائک ہاؤ ڈو یو گو فرام دا ایئرپورٹ ٹو یور اکاموڈیشن. اپنی اکاموڈیشن کا ایڈریس وغیرہ پہلے نکال کے رکھو, ٹھیک ہے, اس پہ ساری ریسرچ کر کے رکھنا. ونس یو لینڈ آن دا ایئرپورٹ, یا تو اپنے لیے کوئی گاڑی بک کر لو. ٹیکسی از اے بگ اسکیم, ٹیکسی کبھی بک نہیں کرنی, بیکاز وین یو ڈونٹ نو دا لینگویج آپ کے ساتھ اسکیم ہوگا فار شیور. اور ایز اے اسٹوڈنٹ کافی زیادہ اسکیمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو دا تھنگ یو نیڈ ٹو ڈو از, یا تو پہلے گاڑی بک کر لو, یا تو جب آپ ایئرپورٹ پہ لینڈ ہو وہاں مشینز لگی ہوتی ہیں ٹرانسپورٹ کارڈ نکالنے کے لیے, ریڈ کارڈ نکال لو, اس میں پیسے ڈال لو, اور اس سے پھر اگر آپ کو میٹرو اور وہ سارا پہلے دن سمجھ آتا ہے, میٹرو والا سسٹم سارا, بسز کا سسٹم, سو ڈو یوز اٹ. میں ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ کا فرسٹ ڈے آبویسلی ول گیٹ لاسٹ, اور اتنی ہیکٹک فلائٹ کے بعد نو بڈی وانٹس ٹو گیٹ لاسٹ. سو آپ یہ کرو کہ پہلے بک ہو جاتی ہیں گاڑیاں اینڈ آل دیٹ. لائک ہم بھی کراتے ہیں, ہمارا اگر کوئی ٹورزم کا لائک کام ہو بیچ میں, سو ہم بھی کروا دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو تو پلیز, میں نے بھی, میرے ریلیٹیوز رہتے تھے, میں ان کے ساتھ گئی تھی, بٹ اگر ایسے کوئی کام ہو تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ اپنے لیے پرابلمس اکٹھے نہ کرو, اور لائک چند پیسے بچاتے, ڈونٹ پٹ یور سیلف ان ٹو ٹربل. سو پہلے سے گاڑی اپنی بک کر لو, اینڈ آل دیٹ, اکاموڈیشن کا سارا بک کر کے آنا. پلیز ڈونٹ کم ٹو استنبول اینڈ ٹیل کہ ہمارے پاس اکاموڈیشن نہیں. اب ہم اکاموڈیشن کیسے فائنڈ کریں؟ سپٹمبر میں اکاموڈیشن نہیں ملتی, بیکاز اتنے اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں, لائک ڈارمس بھی خالی نہیں ہوتے. سو ڈونٹ پٹ یور سیلف ان رسک, ورنہ بہت ایکسپینسو اکاموڈیشن ملے گی, اور پھر وہ افورڈ بھی نہیں ہوتی, لٹرلی افورڈ نہیں ہوتی. ویسے تو آپ کو لائک آپ کی یونی وغیرہ سب لوگ گائڈ کر دیتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں, لیکن اگر لائک ٹرانسپورٹ کارڈ آپ نے نکلوانا ہے, اس کا آپ کو پرابلم ہو رہا ہے, سو یو گو ٹو یونیورسٹی, ان سے آپ اسٹوڈنٹ سرٹیفکیٹ لیتے ہو, دین یو گو ٹو لائک دا استنبول کارڈ آفس, اور وہاں جاتے ہو. دے نو ہاؤ ٹو اسپیک انگلش, ان کو جا کے اپنی فوٹوگرافس, اینڈ پلیز جو آپ کے پاسپورٹ پہ اور ساری فوٹوز آپ اپنے ویزا وغیرہ پہ لگواؤ گے, ڈو کیپ دیم ود یو. آپ کی یونیورسٹی میں بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں, اور جو آپ کے سارے کام ہوتے ہیں ایکولنس کے اور باقی اسٹوڈنٹ کارڈ وغیرہ بنوانا ہوتا ہے, اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, بینک کے کاموں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. سو اپنے پاس پکچرز رکھنا, وہاں آ کے پکچرز مت نکلوانا, اٹس ویری کاسٹلی. سو اینی ہاؤ میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ لائک ہاؤ ٹو گیٹ یور اسٹوڈنٹ کارڈ, جو بس والا کارڈ ہوتا ہے. سو یا
وہ آپ نے جانا ہے استنبول کارڈ کے آفس. یو ول گو, یو ول پے اراؤنڈ 120. ہمارے ٹائم پہ اٹ واز 110 لیراز. اب پتہ نہیں زیادہ ہو گیا ہوگا کیونکہ ٹرانسپورٹ چارجز بھی زیادہ ہو گئے. اس میں یا تو آپ اپنا پیکیج کروا لو کسی بھی شاپ سے جا کے, ان سے پوچھو کہ اسٹوڈنٹ کا پیکیج کر دیں, وہ کر دیں گے, ورنہ اسی پیسے ڈلوا لو. اسٹوڈنٹس کی ویسے 13 لیرا ڈیڈکٹ ہوتے ہیں, سو اٹس ناٹ لائک دیٹ ایکسپینسو. ویسے اگر آپ لائک ریڈ کارڈ پہ کرو سو اٹ از اراؤنڈ 27 لیرا اور 30 لیرا اور 50 لیرا ہوتے ہیں اس پہ میٹرو بس پہ. سو آپ کو بیٹر ہوتا ہے کہ آپ اپنا جا کے اسٹوڈنٹ سرٹیفکیٹ اینڈ ایوری تھنگ دو, پاسپورٹ وغیرہ دو, اور آپ کو اسٹوڈنٹ کارڈ اسی وقت نکال کے دے دیتے ہیں. سو اٹ از اے مچ بیٹر آپشن. ایک اور کویشچن مجھے کسی نے بینک کے بارے میں پوچھا تھا. سو آئی ٹیل یو, جب تک آپ کی کملک کا کام نہیں ہوتا, جب تک آپ کو کملک نہیں ملتی, ریزیڈنس پرمٹ نہیں ملتا, تب تک اٹ از امپاسبل ٹو اوپن اے بینک اکاؤنٹ. ٹرکی میں یہ رول ہے کہ آپ کبھی بھی بینک اکاؤنٹ کھول نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس ریزیڈنس پرمٹ نہیں ہے. سو ون تھنگ آئی یوز ٹو ڈو از, یا تو آپ لائک اپنے کسی فرینڈ کے اکاؤنٹ میں پیسے منگوا لو, یا تو آپ ویسٹرن یونین میں منگوا لو, اور دیٹس دا اونلی آپشن. اور کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ پہلے 1-2 مہینے تو بالکل بینک اکاؤنٹ نہیں کھلا ہوتا جب تک کملک نہیں آتی. جب آپ کی کملک آ جائے تو ٹیک یور کملک, ٹیک یور اسٹوڈنٹ سرٹیفکیٹ, دا اورنجی بلگسی, اینڈ ٹیک آل دا ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس لائک دا پیڈ بلز آف دا ہاؤس, دا کانٹریکٹ, اگر آپ نے تعہد نامہ کیا وہ لے جاؤ, اور یہ ساری چیزیں لے کے آپ بینک جاؤ. زراعت بینک چلے جاؤ, اٹ از ویری ایزی وہاں اکاؤنٹ کھلوانا. گورنمنٹ بینک ہے اینڈ ایوری تھنگ, اپلیکیشن وغیرہ بھی انگلش میں, ایوری تھنگ از ویری ایزی. یہ چیزیں لے کے جاؤ, اپنی پکچرز لے کے جاؤ, ان سے کہو کہ میں نے اپنا اکاؤنٹ کھلوانا ہے اسٹوڈنٹ کا, وہ اسی وقت کھول کے آپ کو کارڈ دے دیں گے, اپنا پاسورڈ وغیرہ سیٹ کرو اینڈ دیٹس اٹ. اٹس ویری ایزی, کچھ مشکل نہیں ہے اس میں. فار ہاؤس کانٹریکٹ یو نیڈ ٹو لائک بک یور اکاموڈیشن پہلے سے پوچھ لو نوٹرائز کانٹریکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا. اٹ ٹیکس اراؤنڈ لائک 10,000 اور سم تھنگ. اور پھر ریزیڈنس پرمٹ اپلیکیشن کے پیسے جو ہوتے ہیں وہ الگ سے, اٹ از اراؤنڈ I don't remember it exactly, but it is around 5,000 تک کہیں لگ جائے گا, کیونکہ اس میں ٹیکس بھی ہوتا ہے اینڈ ایوری تھنگ. لائک آپ کی یونیورسٹی سے ہی بھیج دیتے ہیں, سو اٹ از بیٹر. میں نے تو یونیورسٹی سے کرایا تھا. ڈونٹ گیٹ ان ٹو ٹربل اینڈ ڈو اٹ بائی یور سیلف. جسٹ give everything to the university and they'll do it by themselves. آج جو ہم چیز ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ کوچ میں کیسے اپلائی کرنا ہے, قادر ہاؤس میں کیسے اپلائی کرنا ہے. سو یو سمپلی نیڈ ٹو ڈو از دیٹ کہ اگر آپ نے کسی لائک پلیٹ فارم کے تھرو, کنسلٹیشن کے تھرو اپلائی کرنا ہے, جو میں کبھی ریکمینڈ نہیں کرتی, بٹ اف یو وانٹ ٹو یو کین. بٹ اس کے علاوہ گو ٹو دا یونیورسٹیز ویب سائٹ. وہاں اپلیکیشن جب اوپن ہوگی تو کیا ہوگا, وہاں آپ کا سارا پروسیجر آ جو کہ آپ نے یہ والے ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں, ادھر آپ کی یہ چیز ریکوائرڈ ہے, یہ فلفل کرو. پورا فارم ہوتا ہے, وہ فل کر کے آپ سبمٹ کر دیتے ہو. منیمم 1-2 ہفتے بعد آپ کو آ جاتا ہے کہ یو آر ایکسیپٹیڈ اور ناٹ ایکسیپٹیڈ. اگر آپ کرائٹیریا فلفل کر, آپ کو اسکالرشپ ملی ہے یا نہیں ملی, سو اس کے تھرو اپلائی کر سکتے ہو آپ. لائک گو ٹو دا یونیورسٹیز ویب سائٹ اینڈ اپلائی دیئر. فار کوچ یونیورسٹی آئی ٹیل یو, کوچ یونیورسٹی میں انٹرنس از ویری ڈیفیکلٹ. دے ٹیک این آن لائن انٹرویو, دے ریکوائر سیٹ, دے آسک فار لائک فیس ٹو فیس انٹرویوز. اس کا سارا ایک پروسیجر ہوتا ہے, ان کی ویب سائٹ پہ سب لسٹڈ ہے, کیسے آپ کو اسکالرشپ مل سکتی ہے, کیا آپ نے کرنا ہوتا ہے, واٹ از دا انٹائر پروسیس. سو جو بھی آپ یونیورسٹی اپلائی کرنا چاہ رہے ہو, گو ٹو دیٹ یونیورسٹیز پیج. وہاں جا کے ان کی ریکوائرمنٹس پڑھو اپلیکیشن کی, اور ان کی ساری لائک وہ ریکوائرمنٹس فلفل کرو, ان کا فارم فل کرو, اینڈ دیٹس اٹ. لائک اٹس ویری سمپل ٹو اپلائی ٹو یونیورسٹیز. ایک اور بات, میں بچوں کی پڑھی تھی وہ کامنٹس, اینڈ آئی ریڈ سم تھنگ کہ مجھے NYU سے جو ہے آیا ہوا ہے ایکسیپٹینس. سو I'll tell you, if I was in your shoes, I would never prefer NYU over some Turkish university. Turkey آپ تب آؤ کہ آپ کو پتہ ہے کہ you are like at end of the point. جیسے میں نے اپنی یونی کیوں چوز کی تھی, because I was like I don't want to waste one year, and like it was my very last option. I had applied to Germany, I had applied to UK. I got scholarships, but still it was very expensive, so I didn't want my parents to spend like a hefty amount on my education, which they're still doing, but like not that much. So I chose this country. مجھے اپنا میرے فیوچر گولز بہت سیٹ تھے, مجھے بہت پتہ تھا میں نے یہاں سے آگے کہاں جانا ہے, what would I do, which country is best for research, how can I go from Turkey to that country. So for me
it was easier because I had all my future plans. باقی اللہ کو پتہ ہوتا ہے, but I had everything sorted out. اگر آپ کی things sorted out نہیں ہے, so I'll recommend کہ آپ اس country میں جاؤ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا future secure ہوگا. At least آپ کو وہاں سے move نہیں کرنا پڑے گا. The biggest problem in Turkey living there is the inflation. آج کل like it's like same as Pakistan, okay? So although you get jobs, but it's not like آپ اتنا like وہ نہیں کر سکتے. Especially in Istanbul, accommodation is hell of expensive, everything is expensive, the bills, utility bills and everything بہت زیادہ ہو جاتا ہے. منیمم بھی نا آپ کو 20,000 لیرہ مہینے کا چاہیے ہوگا فار یور اکوموڈیشن, فار یور بلز, فار یور گروسریز, اور اگر آپ کو لیوش لائف اسپینڈ کرنی ہے سو اس سے بھی زیادہ چاہیے ہوگا. سو ان مائی اوپینین اف یو آر گیٹنگ اے چانس ٹو گو ٹو لائک یونیورسٹی لائک NYU, آپ کو اٹلی جانے کا چانس مل رہا ہے یا آپ کو ہنگری جانے کا چانس مل رہا ہے, سو وائی وڈ آئی اسٹاپ یو گائز اینڈ برنگ یو گائز بیک ٹو لائک استنبول اور ٹرکی, جہاں لائک آپ کو فیوچر میں آپ کو PR ملنے میں مشکل ہو, بیکاز ابھی تو ریزیڈنس پرمٹ ملنے میں اتنی مشکل ہو رہی ہے, اور جہاں کے لائک PR کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آئی ووڈ نیور ٹیل یو گائز ٹو اسٹے ہیئر, نیدر ایم آئی گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر. بس یہ ہے کہ لائک اٹس بیٹر کہ آپ اپنی کنٹری سے نکل آتے ہو جہاں ایجوکیشن از اے ٹریش, سو ادھر ایجوکیشن بیٹر ہے. اگر آپ بیٹرمنٹ چاہتے ہو سو ڈو, اگر آپ کے بجٹ میں فٹ ان ہو رہا ہے سو پلیز آؤ. اس کے بعد اگر آپ کا موو ہونے کا پلان ہے تو آپ موو آؤٹ کر جاؤ. بٹ اگر آپ کو لائک آپشن ہے کہ آپ کو NYU میں اسکالرشپ ملی, آپ جا سکتے ہو, سو ڈو گو. ڈونٹ لائک ویٹ فار لائک اینی ٹرکش یونیورسٹی جہاں آپ کو ایکسٹرا ایفرٹس پٹ ان کرنے پڑیں گے اپنی ایجوکیشن کے لیے, جہاں آپ کو بہت کمپلیکیشنز ہوں گی بعد میں. لائک ایز اے اسٹوڈنٹ آئی وڈ ٹیل یو لائک دا فرسٹ 4 months were hell. لائک آپ کو لینگویج نہیں آتی, آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, آپ کو راستے نہیں پتہ ہوتے. if you're not smart, if you're dumb like me جس کو گوگل میپس بھی سمجھ نہیں آتے, دین تو آپ کی زندگی عذاب ہو جائے گی. And then for the first 3 to 4 months, in my opinion, internet and all these things are very important, کیونکہ اس کے بغیر آپ کو رستہ وغیرہ کچھ سمجھ نہیں آتا. لائک آپ کو لینگویج بھی نہیں آ رہی, آپ گونگوں کی طرح کھڑے ہو جاؤ گے. So these things you should keep in count when you are coming to Istanbul, Turkey, any area. Please اپنی ریسرچ کرو آپ کی accommodation ایئرپورٹ سے کتنا دور ہے, کیا ہے سارا. So I hope you guys like the video. میں اسی چلا کے بیٹھی ہوں گرمی میں, لائک پنکھا نہیں چل رہا تو گرمی لگ رہی ہے. But I hope you guys like this video. I hope آپ کے سارے questions answer ہو گئے. I hope everything is fine. I hope you know what to do when you come to like Turkey. کیسے آپ نے ساری چیزیں اپنی ہینڈل کرنی ہیں. And I hope it was informative. باقی جو بھی questions ہو DM میں پوچھ لیا کرو. You can ask them in the DM. میں answer کرتی ہوں. And I hope you guys get the best. And may Allah like help you and make you successful in every phase of your lives. آپ سب بہت اچھا پڑھو, سکسیزفل ہو. میں بھی ایز اے یور آپی آئی ول بی ہیپی دیٹ آئی گائیڈیڈ سم پیپل. اینڈ آئی ہوپ لائک آئی ہوپ ٹو سی یو گائز ان استنبول انشاء اللہ. لڑکیاں جو ہیں ان سے تو ہم میٹ اپ بھی کر لیں گے کہیں نہ کہیں. سو سی یو گائز انشاء اللہ ان استنبول. اور باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاء اللہ سی یو گائز ان دا نیکسٹ vlog. اللہ حافظ.